السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں کوشش کریں گے 2022 کے نقصانات اور اس کے جو واقعات تھے، جو کہ ایک تاریخ ترین ہماری تاریخ کا سال گزرا ہے پاکستان کے 1947 سے لے کر آج تک، تو اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد جو 2023 کے پہلے دن کے جو پیش رفت تھے، اس میں کس کس نے کیا کیا پیغامات دیے ہیں قوم کو، عوام کو، اور آپس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک دوسرے کو یا مقتدر شخصیات کو، تو ان تمام معاملات پہ کوشش کریں گے اس چھوٹے سے ولاگ میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ اچھا، سب سے پہلے میں 2023 کے پہلے دن کے جو پیش رفت تھے اس پر بات شروع کروں گا۔ صدر عارف علوی صاحب، جو کہ نو ڈاؤٹ سپریم کمانڈ ہے، اگر آئینی اداروں کے لحاظ سے دیکھیں تو خاص کر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سپریم کمانڈ صدر عارف علوی صاحب ہے۔ انہوں نے 2023 کے لیے جو نیک خواہشات یا 2023 کے حوالے سے عوام کو یا سیاستدانوں کو یا اداروں کو جو ایک پیغام دیا ہے، اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قوم کو درپیش مسائل پر قابو پانے کے لیے بحیثیت قوم اپنی ترجیحات کا درست سمت میں تعین کرنا ہوگا۔ تو اب اس 2023 کے سال کے حوالے سے انہوں نے یہ بولا کہ اس سال، یعنی جو نیا سال ہے، اس میں ہم نئے عزائم کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ اس طرح کرنا ہوگا جو بیان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اینی اس میں تین چار باتیں وہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس کے پیغام میں کہ قوم کو درپیش مسائل، اس پر بات کریں گے۔ قوم کو درپیش مسائل، بحیثیت قوم جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ اس پر تضاد بھی ہے اور اس پر نو ڈاؤٹ کچھ ڈپلومیٹک انداز بھی ہے اس بیان میں، کیونکہ آپ کا مقصد کیا ہے کہ اس وقت تک ہم اتنے سب کچھ کرنے کے باوجود یہ جو آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ جس نے جو غلط کیا اس کو باقاعدہ نومینیٹ کر کے ایک میسج دیا جائے، تو یہ ایک کیپسولیٹڈ انداز میں جو میسج ہے، جو کہ ایک جنرل تاثر دیتے ہوئے، لیکن ان لوگوں کو ڈائریکٹلی کوئی نشانہ یا کوئی ایسے ٹارگٹ کر کے نہیں بتایا گیا، تو اس پر اعتراض ضرور ہے۔ آپ ان کو ڈائریکٹ بولو جس نے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، ان عوام کے ساتھ ظلم زیادتی اور قانون آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا اس 2022 میں، تو اس کے بعد 2023 میں اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ترجیحات اگر ایک انسان کے صرف سیٹ پہ بیٹھنا ہے، اگر ترجیحات ہمارے ملک میں جمہوریت کے نام پہ آمریت کے قانون لگانا ہے، اگر جمہوریت کے لبادے میں اور جمہوریت کا نعرہ لگا کے آپ عوام کے سر پہ اور عوام کے کندھوں پہ آپ نے بیٹھ کے اپنی آمریت، اپنی بدماشی، اپنی کرپشن، اپنی لاقانونیت نافذ کرنا ہے یا اس کو ہمارے اوپر مسلط کرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ترجیحات ایٹ لیسٹ عوام کے سامنے لایا ہی نہ جائے، ان ترجیحات پر بات ہی نہ کیا جائے۔ پہلے ترجیحات کو دیکھ لے، پھر اس کے بعد اس کو درست اور غلط اور سمت دینا ہوگا۔ اس کے بعد اگر میں آپ سے بات کروں تو یہ تو خیر تھا صدر عارف علوی صاحب کے اپنا ایک بیان، لیکن اس بیان پہ بہت سارے اعتراضات اور عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے اس میں کچھ نقصانات والے، کچھ ایسے ٹارگٹ کرنے والے ایک جو سمیل ہے وہ محسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو عمران خان کے حوالے سے دیکھو، اگر آپ نے درست سے مت دینا ہے اس ملک کو، حقیقت یہ ہے، میں عوام کے بھی آپ پہ بات کروں گا، کیونکہ میں بذات خود عوام کے لیے بولتا ہوں اور میں ایک عوام کا نمائندہ ہوں۔ میڈیا کا مطلب ہے کہ وہ عوام کے حوالے سے بات کرے، وہ عوام کے بیان پہ بات کرے، وہ عوام کے مفاد میں بات کرے، نہ کہ وہ کسی کا کہ اپنا سپوکس مین بنے، کسی پارٹی کا یا کسی مقتدر شخصیت کا۔ تو میں اس حوالے سے اس ضمن میں بات کروں گا۔ عمران خان عوام چاہتے، تقریباً 20 سے 22 کروڑ عوام، جو ہم نے جلسوں میں دیکھا، جو ہم نے مختلف لانگ مارچ اور شارٹ مارچ کے سینس میں دیکھا، کسی بھی گیدرنگ میں، یا ہم اگر سوشل میڈیا پہ دیکھتے، یا ہم اگر انٹرنیشنل نیشنل سروے دیکھتے، تو میں عارف علوی صاحب کو یا جتنے بھی دوسرے ایسے ہمارے صاحبان ہیں جو اس موقع پہ بڑے شیخیاں مارتے ہیں اور نو ڈاؤٹ ایک جو ہے نا وہ
بہت بڑے مفتی اور پاکستان کے علمبردار بنتے، یا عوام کے لیے بہت بڑا جیسے آپ کہہ سکتے کہ فلاحی سوچ والا بن جاتا ہے، عوام کے مفاد کے ایک رہنما بن جاتا ہے، تو ان کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان، ہم نے جس گیدرنگ میں بھی دیکھا، عوام صرف اور صرف عمران خان کو چاہتے ہیں۔ یعنی اگر اس سمت کو درست کرنے تو آپ پراپر طریقے سے بحیثیت قوم اپنے ترجیحات کو درست سمت میں دینے کے لیے عمران خان کو آپ ایٹ لیسٹ الیکشن میں عوام کے پاس جانا، جو ایک پراپر سسٹم ہے جمہوری سسٹم کا، اس کو جمہوری طریقے سے آنے دے۔ آیا تھا، نکلوا دیا، غلط کیا، اس سے ملک جو ایک آگے بڑھنے کے ایک پٹری پہ چڑھا ہوا تھا وہ آپ لوگوں نے اتروا دیا، وہ آپ لوگوں نے گرا دیا۔ تو اس کے بعد آپ ملک کی حالت دیکھیے کہ یہ جو آپ کو بڑے بڑے فلاسفر مل رہے تھے کہ معیشت کو ٹھیک کرے گا، ڈالر کو انشاءاللہ 200 تک، 200 سے بھی نیچے لائے گا، پیٹرول جو ہے نا وہ 100 روپے آپ کو لا کے دے گا، باقی بہت سارے چیزیں ماشاءاللہ ختم کریں گے، ان کرپٹ، ان چوروں کو، ان ڈاکو کو، ان اشتہاریوں کو آپ نے اگر تمام کیسز معاف کر کے NR2 دے کے ہم پہ مسلط کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ ملک کو انہیں بحیثیت قوم جو ہے نا وہ ہم نے ایک درست سمت دینا ہے، اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا اور اس کا تعین کرنا ہوگا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کی ترجیحات میں تو عمران خان ایک عوامی لیڈر ہے، عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جو اس سمت کو درست کر سکتا ہے، اور ایک درست سمت کی نشاندہی ہے عوام کی طرف سے۔ تو اگر جمہوریت کے سنس میں جانا ہے تو یہ ایک نو ڈاؤٹ بات بن سکتی ہے۔ تو آپ الیکشن کا اعلان جلد از جلد، الوی صاحب آپ الیکشن کے اعلان پہ یا الیکشن پہ زور دے دیں، جو مقتدر شخصیات ہیں، جو بھی آپ کے اپنے جو اختیارات ہیں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ اس کو استعمال کرے۔ سال تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں اور سازشی فطرت کو کیسے تبدیل کرنا ہے یہ سوچنا ہے۔ سب سے بڑی ترجیح یہ ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں، ہم اپنے آپ کو واقعی اس ملک کے، اس دھرتی کے لیے اس کے ترجیحات، اس کے مفادات کے لیے کیسے مختص کرے، کیسے اپنے ذہنوں کو اس شیطانیت سے، اس سازشوں سے باہر نکالے جو اس ملک اور ملک کے عوام کی دشمنی کے برابر ہے، اس کو ختم کر کے اس کو چینج کرنا ہوگا۔ یہ اصل میں اصل درست سمت یہی ہے۔ جب تک عوام کے لائے ہوئے حکمران ملک کا اقتدار نہیں سنبھالتے ہیں تو اس وقت تک صرف ہوائی جمع خرچ اور بونگیاں مارنے والی باتیں ہیں۔ میرے خیال سے جو بھی کرے، جیسے بھی کرے، آپ سال بدلنے پہ کرے، سال کے اینڈ میں کرے۔ پھر وی نیڈ چینج والا جو فارمولہ ہے، یا جو اوباما کے ایک کے زمانے میں امریکہ میں ایک نعرہ تھا، تو اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور چینج ان گندے انڈوں کو ختم کرنا ہوگا جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جو عوام دشمن ہے۔ پاکستان کے عوام دشمن اپروچ والے لوگوں کو حقیقت میں ان کے ساتھ احتساب ضروری ہے، ان کو مثال بنانا ضروری ہے، عدل و انصاف پر کام کرنا ہے، عدل و انصاف کے سسٹم سے کے تھرو آگے بڑھنا ہے۔ عوام کے لیے سوچنا ہے کہ چور ڈکیت کو 22 کروڑ عوام کے حوالے اگر کر دے، اور ٹھیکیدارانہ سسٹم کے تحت اتنے بڑے ملک کو، اتنے بڑے عوام کے ایٹمی اثاثہ جات کا ملک، اس کو اگر آپ چلاتے ہیں اور چلایا جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر اس کا درست سمت ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ نے ایسے چلانا ہے جیسے ہمیں نظر آیا۔ 2022 کا سال جو ہے نا وہ ہمیں تمام 1947 سے آج تک 75-76 سالوں میں سب سے بھاری سال ثابت ہوا، تو وہ اسی وجہ سے ہوا۔ ان کرتوت کو ختم کرو، ان معاملات کو ختم کرو، ان باقیات کو ختم کرو، تو ملک شاید صحیح سمت میں جائے۔ پھر اس کے بعد ندیم افضل چند صاحب کے ایک عجیب و غریب بیان پر، جو اس پر بہت زیادہ بحث ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، اور اس کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے چھڑائی کی ہے مختلف صحافی بھائیوں نے، مختلف جو سوشل میڈیا اور ٹویٹر پہ سیاست میں ان لوگ انہوں نے اقتدار کی بجائے اس کا بیان کیا ہے نظیم افضل چند کا، اس کا بیان یہ کہ اقتدار کی بجائے ملک کی خاطر سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ یہ تو ایک بات آپ جان لیں۔ اس کے بعد پھر کیا بولے، اور اقتدار کی خواہش سب کو 3 سالوں کے لیے ختم کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ کچھ پرابلم لگ رہا ہے، یعنی ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا یہ ایک اور بات، لیکن اس کے بعد جو اس نے اصل بات کی ہے تو یہ کسی اور چیز کی جو نا رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ میرے خیال سے ایک مہرہ بن کے سامنے لا رہے عوام کے ٹیسٹنگ کے لیے، اور اس طرح آہستہ آہستہ جو ایک جگہ سے شوشے وہ چھوڑے جا رہے۔ یہ کیا یہ NR2 کے بعد ایک اور شیطانی حربہ لایا جا رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔
عوام کو الیکشن سے دور اور عمران خان کو عوام سے کسی طرح بھی دور رکھنے کی ایک سازش ہے یا رکھنے کی ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، یہ ایسے کوئی تاثر دیا جا رہا ہے جو لاسٹ میں نے آپ کو اس کے بیان کا حصہ بتایا، اور مزید 3 سے 4 سال ملک کو ٹھیکیداری سسٹم کے تھرو چلانا ہے یا ٹھیکیداری انداز میں چلانا ہے۔ ندیم افضل چن کے اس بیان پر مختلف صحافیوں نے اس کے جواب میں کیا کچھ لکھا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ چن صاحب، یعنی جو ندیم افضل چن صاحب ہے، چن صاحب یہ آمرانہ سوچ کے ٹیکہ کہاں سے لگوایا ہے؟ مینس کہ یہ بو آپ کے اس بیان سے آ رہے آمرانہ سوچ، یعنی مینس آمریت آپ لانا چاہتے کیا؟ یعنی ایک اور صاحب نے اس پہ کیا بولا ہے کہ پی پی والے جمہوریت کے چادر میں چھپے ہوئے اور سب کو ڈر ہے کہ الیکشن میں عمران خان کے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کوئی بھی سسٹم، ٹیکنوکریٹ سسٹم ہو یا آمریت والا سسٹم ہو، وہ سارے قبول ہے، لیکن الیکشن یعنی عوام کا سامنا قبول نہیں، یعنی عمران خان کے عوام کا ساتھ ایک لیڈرشپ میں دیکھنا وہ ان کو پسند نہیں، یہ ان سے عزم نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال چن صاحب کو خود اس بات کی وضاحت کے لیے سامنے آنا چاہیے اور وہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ خود آ کے کھل کے بات کرے، نہ کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دبے ہوئے الفاظ میں کسی کا مہرہ بنے اور کسی کی سوچ کے یا اپروچ کے ترجمانی کرے۔ 2022 کے بدترین ثابت ہونے کے چند ٹاپ لسٹڈ واقعات اور نقصانات یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا تو بات کی بات ہے، اور وہ جو پایا وہ بھی اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن کیا کھویا ہے۔ سب سے پہلے عمران خان کو وزارت سے ہٹایا، یہ سب سے بڑا نقصان۔ اس کے بعد امریکہ کے غلامی میں دوبارہ دھکیل دیا، یہ ایک سیکنڈ جو آپ لاس لگ رہے بہت بڑا۔ رجیم چینج کا لعنت ہم پر مسلط کیا گیا اور ہمیں پسایا گیا، اس میں ملک کو ترقی سے دور رکھا گیا اور ترقی کے پٹے سے جو نا وہ اتروایا گیا یا گرایا گیا، ان اور اٹھو دیا گیا۔ کس کو؟ چوروں کو، ڈکیتوں کو۔ دہشت گردی، چور، ڈاکو اور بگوڑوں کے کیسز ختم ہو کے اور ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، یعنی دہشت گردی بھی ہمارے ملک میں بھی عام ہو گیا، یہ ڈاکو چور بھی عام دندناتے پھر رہے اور ان کو خزانے پر بھی بٹھایا گیا۔ مزے کی بات، نیب کے قوانین میں ترمیم کرایا گیا اور وہ صرف اپنے مرضی کے قوانین، عوام کو مقبوضہ کشمیر کے عوام سمجھ کر تشدد، یعنی جو 25 مئی کا اور پھر اس کے بعد لانگ مارچ میں جو آپ نے دیکھا تشدد اور مار پیٹ وہ کر کے ارغمال بنایا۔ عوام کے اوپر مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی و اخلاقی بم گرائے گئے، یہ بھی ٹھیک ہے اور آج تک اور مزید گرنے والے ہیں، اللہ کرے کہ ہم بچ جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ معیشت کا بیڑا غرق، ملک ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ ہو چکا ہے اور کر دیا گیا ہے، اور سب سے برا کام کہ عوام کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور اسٹیبلشمنٹ کو عوام کے ساتھ لڑوانے کا ایک بہت بڑا عذاب ہم پر نازل کیا گیا اور اس جنگ میں ہمیں انوالو رکھا اس 2022 سال نے۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے قاتلانہ حملے میں نو ڈاؤٹ بچایا، یہ ایک بہت بڑا فضل اس 2022 کا ہمارے اوپر، پاکستانی عوام کے اوپر۔ عوام کو سب کے چہرے بھی سامنے لایا، یہ بھی ایک بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ عوام کو انتہائی یعنی باشعور بنایا اور نو ڈاؤٹ شعور دیا، یہ بھی آپ کے اور ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے اس 2022 کا۔ اینی وے بہت سارے اور بھی باتیں، لیکن ساری باتیں اس ایک بھی لاگ میں نہیں کر سکتے۔ جو کھویا اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے اور اس کو سامنے رکھ کر اس تمام چیزوں کو ریورس کرے اور عوام کو عوامی لیڈر کے سپورٹ کیا جائے، اور میرے خیال سے اس ملک کو اگر ترقی کے راستے پہ ایک درست سمت میں لانا ہے تو اس بات سے اتفاق کرتے کہ الیکشن کا جلد از جلد اعلان کرے اور عوام کے الیکٹڈ جو ایک لیڈر ہے اس کو یہ ملک اور یہ 22 کروڑ عوام حوالے کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ الناصر۔